بتائیں کہ 1980 میں صداقت کلینک کی آپ نے بنیاد رکھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ 1978 میں ایکچولی آغاز ہوا تھا صداقت کلینک کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بچپن کا ایک دوست ہیروئن ایڈکٹ ہو گیا تھا. یہ وبا اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی پاکستان میں. جی تو اس وقت کوئی علاج گاہ نہیں تھی اور پاکستان میں کوئی مدد حاصل نہیں تھی ایسے لوگوں کے لیے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو چونکہ میرا ایک بچپن کا ذاتی دوست جس سے جذباتی لگاؤ بھی بہت تھا تو آ کے ایک دن وہ میرے ساتھ اس نے دل کا حال بتایا, رونے لگا. تو اس کی مدد کرتے ہوئے جو اس وقت میں نے کامن سینس کے طریقوں سے کی کیونکہ میری کوئی ٹریننگ اس وقت پہلے سے نہیں تھی, تو اس کا علاج کیا, وہ بہتر ہو گیا. پھر اس کے ایک دوست تھے, پھر اس وقت کی ایک مشہور سیلیبریٹی تھی جنہیں پتہ چلا کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے, تو پھر وہ علاج کے لیے آئے. اور یوں میرے کسی پہلے ارادے کے بغیر ہی میں اس شعبے میں آ گیا. لیکن یہ زندگی میں بہترین چیز ہوئی میرے ساتھ کہ میں اس شعبے میں آیا, کیونکہ اس میں میرے اپنے لیے جو لرننگ تھی, جو میرے اپنے لیے بہتری کے رستے تھے وہ بہت کھلے. اور جہاں میں دوسروں کو مدد دیتا رہا ایڈکٹیو بیہیویئرز کے خلاف, وہاں میں نے اپنے ایڈکٹیو بیہیویئرز پہ بھی مسلسل کام جاری رکھا. کیونکہ ایڈکشن صرف ڈرگز کی نہیں ہوتی, ایڈکشن بہت قسموں کی ہوتی ہے. یہ علتیں ہیں جو ہم انجانے میں اپنا لیتے ہیں ارلی ایج میں. ایسا ہی ہے. 1978 سے لے کے اب تک کس طرح کی جو ایڈکشن ہے اس کے رجحان لاہور میں بڑھتے ہوئے دکھائی دیے؟ دیکھیں آغاز ویسے تو صدیوں سے لاہور میں یا برصغیر پاک و ہند میں مختلف نشے, چرس, بھنگ, افیون یہ چیزیں چل رہی تھیں اور معاشرہ ایسے سمجھتا تھا کہ جو ایڈکٹ ہو گیا ہے اسے اپنے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا جائے. اور پھر وقت گزرتا رہا, لیکن 1978 میں جو حالات افغانستان میں تھے اور ان حالات کی وجہ سے پاکستان میں ایک دم ہیروئن کی وبا پھیلی. اور پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کیونکہ یہ پس منظر میں چیزیں ہوتی ہیں, بہت ایک دم سامنے نہیں آتی. تو آپ یوں سمجھیں کہ جو 80s کی دہائی تھی وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیروئن ایڈکشن کے نام سے وہ پہچانی جاتی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہوئے. اور پھر آگے چلتے ہوئے نئے سے نئے نشے آنا شروع ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے 70s میں پاکستان میں الکوہل پہ پابندی تھی, لیکن پابندی وہ کوئی نہیں تھی, لوگ الکوہل بھی استعمال کرتے رہے. اس وقت بھی اور اب بھی جو بنیادی نشے ہیں جن کی طرف لوگوں کا رجحان آغاز میں ہوتا ہے وہ چرس اور الکوہل ہیں سگریٹ کے بعد. تو لیکن یہ جو تازہ ترین وبا پاکستان میں آئی ہے اور لاہور, اسلام آباد, کراچی, پشاور, فیصل آباد میں جس کا بہت زیادہ رجحان ہے وہ کوکین کی وبا ہے اور کرسٹل میتھ جنہیں ہم سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹس کہتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ تباہی اور بربادی آج کل ہو رہی ہے, جیسے کہ آل نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں جس میں پہلے لوگ الکوہل سے دل بہلاتے ہیں, ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں. یہ بیدیاں روڈ پہ آپ جانتے ہیں یہ جو بہت ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹس رکھے جاتے ہیں, لوگوں کو بلایا جاتا ہے. سر انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں, ایکسٹیسی, انجیکشنز, آپ کیا جو بھی کہیں آپ وہاں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اور والدین بے خبر ہوتے ہیں یا ان کا بس نہیں چلتا. حتیٰ کہ مہندیوں کی پارٹیوں پہ بھی پس منظر میں الکوہل کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں. تو یہ جو بیچلرز پارٹیز ہیں بڑے عجیب و غریب نئے نئے رجحانات ہیں. آج کل شادیاں جب ہوتی ہیں تو دلہا کے دوستوں سمیت وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں اور وہاں وہ جو بیچلرز دلہن کی دوستوں نے بھی رکھی ہوتی ہے. اچھا یہ مجھے صرف وہ مجھے میری ایک فرینڈ نے بتایا کہ جی وہ ادھر جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ میں نے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکوں کا تو سنا تھا لیکن لڑکیوں کو نہیں. جی ہم نے بھی اپنی دوست کی پارٹی رکھی. یہ سب فساد ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور والدین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو کیوں نہیں پتا چلتا؟ اگر ہم جیسے لوگ گھر بیٹھے لوگ جو کہ الحمدللہ کوئی اس طرح کی کسی بھی چیز کا شکار نہیں, اگر ان کو یہ چیز دیکھ کے سب سن کے پڑھ کے پتا چل رہی ہے تو پیرنٹس کیوں اتنے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر والدین سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بچے نہیں ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے جس میں جنرلی یہ تصور کیا جائے گا کہ ہر نوجوان وہ ڈرگز کی طرف جائے گا اور جو نہیں جائے گا وہ ایکسیپشن ہوگا. یعنی رول یہ ہوگا کہ کیونکہ وبا جب دنیا میں چلتی ہے, امریکہ, یورپ, پاکستان,
تو وہ سب جگہوں پہ وہ معاملہ ہوتا ہے. تو آئندہ 5 سال میں والدین کو انتباہ کر رہا ہوں کہ انہیں تصور کرنا چاہیے کہ ان کے ٹین ایجرز ڈرگز میں پڑیں گے, اور اگر کوئی ٹین ایجر ڈرگ میں نہیں پڑتا تو یہ ایک ایکسیپشن ہوگی. لیکن والدین چاہیں تو بہت آسانی سے, جیسے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو پولیو سے محفوظ ہو جاتے ہیں, تو ایسے کچھ ٹیکے خاص قسم کے آپ یوں سمجھے کہ ان کو بچپن میں لگائے جا سکتے ہیں, 5-7 سال کی عمر میں ایسی ذمہ داریاں ان کو سونپی جا سکتی ہیں جس سے کہ آگے چل کے ان کا رجحان نشے کی طرف نہ ہو. دیکھو, ایک والدین غلطی بنیادی طور پر یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے اوپر وہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے کہ بس تم پڑھو, آتے جاتے ان کو پڑھنے کا کہتے رہتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی کوئی نہیں کیونکہ انہیں وہ بوریت ہوتی ہے اس سے. لیکن اگر بچوں کے اوپر ان کے زندگی کی ذمہ داریاں جتنی جلدی ہو سکے ڈال دی جائیں تو ان کو وہ کام پھر مشکل لگیں گے اور وہ پڑھائی کی طرف بھی جائیں گے اور وہ اپنے کام بھی کریں گے, جیسے کہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنا, اپنا بستہ صحیح بنانا, صبح روم سیٹ کرنا, ہر چیز صبح اٹھ کے تیار ہونا اسکول کے لیے, خود جاگنا, سیل فون پہ الارم لگانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا. اگر اس کو جاب مل رہی ہے, انٹرنشپ اگر وہ کہیں کر رہا ہے, تھوڑے پیسے مل رہے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں بھائی 12-15 ہزار مل رہے ہیں میرے سے لے لو, چھوڑ دو. یہ بہت بری بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو جاب ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی ترقی ہوتی ہے تعلیم کے بعد, کہ پہلے آپ پیسے دے کے سیکھ رہے تھے, اب آپ پیسے لے کے سیکھ رہے ہیں. تو انٹرنشپ جو ہے وہ کسی جاب سے پہلے اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں آپ چھوٹے موٹے سکل سیکھتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو جو کام بھی وہ سونپ سکے, بجائے اس کے کہ بہت سے ملازم رکھے ہوئے ہیں اور بچے ذرا سی اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں لے سکتے, ذرا سی بات پہ ملازموں کو وہ بلاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں جس سے کہ وہ بدتمیزی کرنا سیکھتے ہیں. پھر یہی ڈانٹ ڈپٹ جو وہ ملازموں کے ساتھ کرتے ہیں پھر یہی وہ والدین کے ساتھ بھی کرتے ہیں, کیونکہ جب عادی ہو چکے ہوتے ہیں, جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنی سکل کسی کے اوپر بھی آزمانے کے لیے تیار ہوں گے. سر ویسے اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے حکومت نے بھی انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, ایک چیز والدین کو جو اور خیال رکھنا ہوگا, ایک اور جو ٹیکہ ہے جو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو وہ بہت جلدی لگا دیں, وہ یہ ہے 5-6 سال کی عمر میں, یعنی ان کی ہر بات نہ مانے, 4 میں سے ایک بات مانے. میں ان باتوں کی ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان کی ضروریات نہیں ہیں لیکن ان کی چاہتے ہیں. آپ ان یہاں پہ پیرنٹس ہر بات پہ بچے کے آگے, مجھے تو لگتا ہے کہ بچے ماں باپ کے منہ سے بات نہیں نکلتی تو والدین بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح حتیٰ کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بہت چھوٹا بچہ ہے اور وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے تو زیادہ پینک میں نہ آئے, آپ آرام سے دودھ تیار کریں, اس کو تھوڑا انتظار کرنے دیں, اس کو سمجھ آئے, کیونکہ اس نے ہمیشہ والدین کے ساتھ نہیں رہنا, اس نے حقیقی دنیا میں رہنا ہے, اس نے اسکول جانا ہے, پھر اس نے دنیا میں جاب کرنی ہے, اور جیسے والدین اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں ایسے باہر میں کوئی بھی نہیں کرے گا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی خاص حکمت عملی کی وجہ سے انسان کو ایسے والدین دیے جو بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والے ہیں, لیکن جو دوسرے جاندار ہیں وہ ان کے والدین اتنے شفیق اور محبت کرنے والے نہیں ہوتے. مثلا بکری کی جو ماں ہے وہ پیدا ہوتے ہی بکری کو وہ یہ کہتی ہے کہ اٹھو چلو بھاگو, یہ نہیں کہ اس کے نخرے 4 دن اٹھائیں اور اس کو پیمپر باندھتے رہیں, وہ فوری طور پر اسے کہتی ہے کہ اپنی جان بچاؤ. ہاتھی اپنے بچوں کو ٹھڈا مار کے کہتا ہے جاؤ چلو. تو دوسرے جو جاندار ہیں وہ اپنے بچوں کو جلد ہی کام پہ لگا دیتے ہیں, لیکن یہ سر ہم لوگ ہی ہیں. اچھا دیکھیں, انسان ہے وہ بچوں کو کوئی ایک ذرا سا بھی تنکا اٹھانے کے لیے بھی نہیں کہتے, اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں, جب وہ 25-30 سال کے ہو جاتے ہیں, تب بھی انہیں بچہ کہہ کے پکارتے ہیں, تب بھی ان کی ذمہ داریاں خود اٹھانا چاہتے ہیں, انہیں سیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے کہ والدین بچوں کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں پر بچے والدین کو اپسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اپسیٹ ہی کرتے ہیں سر, بالکل صحیح کہا, ایسا ہی ہوتا ہے.